اللہ وہ کہہ رہا تھا اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا جتنی تیری بادشاہت بڑی. تو اللہ فرمایا پھر کہ اللہ ہمیں کیا پتا تو کتنا بڑا, ہم تو نہیں تھے تو بڑا تھا اور ہم نہیں ہوں گے تو بڑا ہوگا, تو ہمیں آپ کی بڑائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرمایا اترکوا ھذی ھتی یلقانی فاجزیہ بہ, اے ملائکہ اس کو چھوڑ دو, جو اس نے فکرہ بولا وہی لکھ لو, قیامت کے دن میں اپنا آپ اس کے سامنے کروں گا اور پھر میں کہوں گا جتنا میں بڑا ہوں اتنا تمہیں آج اجر دیتا ہوں. اس موقع پہ اللہ فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس قدر کا اللہ مستحق تھا. تو بھائیو اس وقت کا جو ہم ڈرتے ہیں مخلوقات سے ڈرتے ہیں, اللہ کی وجہ تو ڈرنے کی کیا ضرورت. امریکہ پر تو ہوتے ہیں, ہم کہیں گے ہمارا اللہ تیری آکسیجن بند کر دے گا. روس دھمکے دیتے ہیں, ہم کہیں گے ہمارا اللہ تیری زمین کی کیسے شکل چھین کے زندہ تمہیں ہڑپ کر دے گا. جاپان کو ٹیکنالوجی پہ ناز ہے, ہم کہیں گے ہمارا اللہ 1 انچ سورج نیچے کر کے تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا. یورپ کے ملک اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کہیں گے ہمارا اللہ 1 انچ سورج اوپر کر کے تمہیں ڈیپ فریزر میں لگی ہوئی کلفیوں کی طرح فریز کر کے رکھ دے گا. ہم سے بات کرتے ہو, لیکن یہ تب ہوگا جب اپنے دل میں اللہ ہوگا, اور جب اپنے دل میں نہیں ہوگا تو پھر بات پہ دل دھڑکے گا, دھمکے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس مرض کا علاج کوئی نہیں, ہم مسکرا پڑے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوا خانہ ہے, شفا خانہ اوپر ہے. اس کی نظر رحمت جب متوجہ ہوگی تو یہی بیماری زبردست صحت میں بدل سکتی ہے. تو بھائیو ایک تو مشرکین مکہ کی گڑبڑ یہ تھی کہ وہ اکیلے اللہ کے پاس سب کچھ منسوخ کرنے کے لیے تیار تھے, اور اسلام کا تصور توحید یہ تھا کہ اکیلا جب سب کچھ ہے, دیکھو نا انسان کے تعاون کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ نے نہیں لی. ماں کوئی نہیں, باپ کوئی نہیں, بیوی کوئی نہیں, بچے کوئی نہیں. پھر کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, وزیر کوئی نہیں, مشیر کوئی نہیں, معین کوئی نہیں, مددگار کوئی نہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کسے کہتے ہیں یہ بھائی اگر میرے آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ سمندروں سے گہرے ہو جائیں, ہمالیہ سے مضبوط ہو جائیں, آسمانوں سے بلند ہو جائیں, اور کائنات کے شیروں میں جتنی طاقت ہے ہمارے ایک مریض میں اتنی طاقت آ جائے, اگر اللہ کی طاقت کا ہمارے دل میں ذرہ بھر بھی تصور آ جائے تو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کے دانے کے برابر بھی, حدیث مرفوع ہے, انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جو کے دانے کے برابر بھی پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ پوری کائنات سے طاقتور ہو جاتا ہے. تو ہماری طاقت تو اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہے تو ہم لوہے کے کروں سے مضبوط ہیں, اللہ کا تصور نکل گیا تو ہم مکڑی کے جالے سے بھی گئے گزرے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو صحابہ کے دلوں میں ڈالا کہ گھبرانا مت, اگر اللہ ساتھ ہے تو. اور اللہ ہمیشہ ہے, اس کو موت کوئی نہیں, اس کو اونگ کوئی نہیں, اس کو نیند کوئی نہیں, اس کو عجز کوئی نہیں, اسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. اللہ کسے کہتے ہیں اور مخلوق کسے کہتے ہیں, یہ دو فکروں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ اسے کہتے ہیں جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے, اور مخلوق اسے کہتے ہیں جو سب کچھ کے ساتھ اللہ کے بغیر کچھ نہ کر سکے. یہ دو تصور ہیں. اللہ اسے کہتے ہیں جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے, اور مخلوق کسے کہتے ہیں جو سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ کے بغیر کچھ نہ کر سکے. تو اب بولو بھائی خوف کہاں کا رہا اور ڈر کہاں کا رہا. اب تو جی سارے پانی سر سے گزر گیا, اب کیسے کام ہوگا کہ ہم اللہ اس کو کہتے ہیں جو اس وقت بھی سارے کام کر سکتا ہے. اس لیے مسلمان مایوس نہیں ہوتا, خود خوشیوں کی طرف نہیں چلتا, دکھ کے بادل اس کے دل پہ نہیں برستے, غم کی اوس اس کے اوپر نہیں سایہ کرتی. وہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, اللہ کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی. تو ایک تو مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا, اس بیچارے باپ کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی کے سارے اعمال جل کے راکھ ہو گئے. تو بھائی اللہ کے واسطے اللہ کی ذات میں کبھی گڑبڑ نہ کرنا. ایک دو اور گڑبڑ کر دیتے مشرکین مکہ. ایک اکیلا اللہ, وہ کہتے تھے اللہ. دوسرا اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا مقید کر کے مانتے تھے. یہ دوسرا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 531 سال گزر چکے تھے اور توحید کے چشمے بند تھے. تو شرک ملتا گیا, یہ بیچارے شرک کے چشموں پہ پی کے بڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو 611 سال تقریباً گزر چکے تھے. توحید کا پہلا چشمہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب پھوٹا تھا, اس چشمے کو بند ہوئے 611 سال گزر چکے تھے. تو چشمہ جب پانی پہاڑوں کی چوٹی سے بہتا ہے تو خالص ہوتا ہے, پنجاب تک آتے ہوئے اس پانی کا کیا رنگ ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں. تو ایک خالص توحید کا چشمہ پھوٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں.
تو اس کو 611 سال گزر گیا. تو مشرکین مکہ کے دن میں خالص توحید کا چشمہ نہیں رہا تھا. تو پھر فاران کی چوٹیوں سے دوبارہ چشمہ پھوٹا ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تھا. تو 611 سال کے بعد ایک آدمی شرک کا پانی پیتے پیتے، آپ جانتے ہیں شہر میں لوگ نمبر 2 دودھ پیتے پیتے جب خالص دودھ ملتا ہے تو انہیں پیچس لگ جاتے ہیں. کیوں؟ دودھ خالص کا قصور نہیں، ان کے معدے نمبر 2 اور شرک والے دودھ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. توحید والا دودھ انہیں راس نہیں آتا. اب قصور اس کا نہیں، ان کے معدوں کی انہیں صبح پوچھتے دو تو ان کے وجود میں بیماری شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ پشتوں کا قصور کوئی نہیں، وہ بیچارے ڈبل روٹی کھا کھا کے ان کے وجود میں طاقتور غذا کو ہضم کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو مشرکین مکہ کے اندر خالص توحید کے چشمے کی طاقت نہیں رہی. جب خالص چشمہ نکلا ہے تو پھر یہاں بڑے بڑے بیچارے پھسلتے ہیں. تو دوسرے جو شرک کرتے تھے وہ تھا کہ اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا مقید کر کے ماننے کے غلط تصور کے عادی ہو گئے. وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے اسباب کا پابند ہے. مثلا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جب تک ان کی دوائی نہیں کھائیں گے صحت کیسے ملے گی؟ اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے اسباب کا پابند مانتے. اللہ کہتا ہے میں صحت دیتا ہوں، وہ کہتے لیکن دوائی ضروری ہے. قیدی بنا لیتے. اللہ کہتا ہے میں روشنی دیتا ہوں، وہ کہتے سورج ضروری ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں فصلیں اگاتا ہوں، وہ کہتے لیکن زمین ضروری ہے. اللہ کہتا ہے میں پیاس بجھاتا ہوں، وہ کہتے لیکن پانی ضروری ہے. تو اللہ پیاس بجھانے میں آزاد ہے، چاہے آگ سے بجھا دے. لیکن وہ اللہ کی آزاد قدرت کو قیدی بنا لیتے. قسم اللہ کی ذات کی، اللہ ہدایت کے لیے انبیاء کا محتاج نہیں، اللہ بات سمجھانے کے لیے قرآن کا محتاج نہیں، اللہ وحی بھیجنے کے لیے جبریل کا محتاج نہیں، اللہ بارشیں برسانے کے لیے میکائیل کا محتاج نہیں، اللہ مارنے کے لیے اسرائیل کا محتاج نہیں، اللہ قیامت لانے کے لیے سورہ اسرافیل کا محتاج نہیں، اللہ روشنی دینے کے لیے سورج کا محتاج نہیں، اللہ بارشیں برسانے کے لیے بادل کا محتاج نہیں، اللہ فصلیں اگانے کے لیے زمین کا محتاج نہیں، اللہ دکھانے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، اللہ سنوانے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، اللہ سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں، اللہ بلوانے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج نہیں، اللہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا محتاج نہیں، اللہ صحت دینے کے لیے دوائی کا محتاج نہیں. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. تو اسلام کا تصور تھا کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. مشرکین کہتے تھے ہر چیز اللہ ہر کام کرنے کے لیے کئی چیزوں کا محتاج ہے. تو اس کے لیے پھر یہ دوسرا تھا. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کام تو اللہ بناتا ہے لیکن فلاں چیز بھی تو ضروری ہے. اس کے جواب میں کہا گیا اس چیز کے لیے جو تم اللہ کے لیے ضروری قرار دے رہے ہو اس چیز کے لیے اللہ ضروری ہے، اللہ کے لیے وہ چیز ضروری کوئی نہیں. وہ مالک ہے، آگ سے پیاس بجھا دے. تربوز پوری عمر دھوپ پہ ہوتا ہے، ہمیں دھوپ پہ گرمی لگے، گرمی کے موسم میں ہم پانی پہ چلے جاتے ہیں تو پانی میں جاتے ہیں تو ٹھنڈک آ جاتی ہے. تربوز اگنے سے لے کر کٹنے تک پوری عمر دھوپ میں رہتا ہے. اوپر جون کا مہینہ، نیچے چغلی کھانے والی گرم ریت، ارد گرد گرم باد سموم کی ہوائیں، دائیں سے گرمی، بائیں سے گرمی، نیچے سے گرمی، اوپر سے گرمی، اسباب سارے گرمی کے، نتائج سارے ٹھنڈک کے. تو اللہ پابند تو نہ ہوگا. ہمیں گرمی لگے تو ہم پانی میں جاتے ہیں. انڈا دینے سے لے کر 10 سال کی مچھلی جو پکڑی جائے پوری عمر ٹھنڈے پانیوں میں، لیکن نتائج گرمی کے. اللہ پابند نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی پابند. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 موسیٰ، ایک موسیٰ بن ظفر، ایک موسیٰ بن عمران. دونوں کی ماں نے فرعون کے فوجیوں سے قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک کی ماں نے صندوق میں بچے کو ڈال کے پانی میں پھینک دیا، دوسرے کی ماں نے بچے کو جا کر ایک غار میں پھینک دیا. جو غار میں بچہ چلا گیا اس کی تربیت کا انتظام یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے، جنت میں جاتے، دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہروں میں 4 انگلیاں ڈبوتے اور وہ جنت کی نہروں کی انگلیاں ڈبو کر زمین پہ آتے اور اس موسیٰ بن ظفر کے منہ میں دیتے. جبریل کی انگلیاں، جنت کی نہریں اور وہ بچے کی گڈی.
اب اس سے نتائج کیا نکلنے چاہیے؟ دوسرا بچہ فرعون کے گھر میں گیا، فرعون روٹی توڑتا، فرعون کے ہاتھ فرعون کے گھر کا کھانا اور اس بچے کے منہ میں جاتا۔ اب ادھر فرعون ادھر جبریل، ادھر فرعون کی روٹی ادھر جنت کی نہریں، تو نتائج کیا نکلنے چاہیے تھے آپ اور میں سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ جبریل کی انگلیاں اور جنت کی نہریں چوسنے والا بچہ سامری جادوگر بن گیا، سامری جادوگر بن گیا، اور فرعون کے ہاتھ اور فرعون کا کھانا کھانے والا بچہ موسیٰ علیہ السلام بن گیا۔ تو یہ اللہ نے کیوں بتلایا کہ میں پابند نہیں ہوں، مجھے پابند نہ کرنا؟ تو مشرکین مکہ اللہ کو کئی چیزوں کا پابند کر کے مانتے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے توحید بھیجی کہ نہیں وذکر فی الکتاب مریم، انہیں مریم کا قصہ سنانا۔ جب ایک کنواری بچی کو جبریل نے کہا تمہیں بچہ ہوگا، اس نے کہا انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ کہ کیوں؟ کہ ولم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اک بغیہ، میں ایک پاک باز عورت ہوں، بچہ ہونے کے لیے تو میاں بیوی ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اے مریم تیرے رب کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کے لیے چیزیں ضروری قرار دیتے تھے، ہے نا؟ تو اسلام نے کہا ہر چیز کے لیے اللہ کو ضروری قرار دو۔ تو یہ دوسرا شرک تھا جس نے مشرکین مکہ کے اوپر اللہ کی طاقت کو کھولنے نہ دیا۔ وہ کئی چیزوں، زکریا علیہ السلام بند حجرے میں گئے، اچھا اصحاب کہف نکلے گھر سے، شہزادے سے میلہ دیکھنے کے لیے گئے، وہاں دیکھا 7